پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم دوستو۔ جب انسان دنیا کی محبت میں، دنیا کے عیش و آرام کی محبت میں، اس کی لذت کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، تو دوستو ان اللہ کے نیک بندوں کا کیا عالم ہوگا جو اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، جو اس کی محبت میں ہمیشہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ تو ان اللہ کے نیک بندوں، ان درویشوں کا کیا عالم ہوگا، اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے دوستو۔ سید امین القادری صاحب کی یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو دیکھتے ہیں سید امین القادری صاحب کا یہ بیان۔ ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اور کھلائے، لیکن ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ اللہ کا کیسا درویش تھا کہ 3 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے اور صرف 3 لقمے کھاتے تھے، اور کبھی 1 ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتے تھے اور 3 لقمے کھاتے تھے۔ اچھمبا لگتا ہے نا، مجھے ساگر کا گھاگر میں آنا اتنا متعجب نہیں کرتا، اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا ہفتے میں 3 لقمے کھانا تعجب میں ڈالتا۔ غور کیجئے، ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو ڈسکس کی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی 97 سال کی تھی، 97 ایئرز، اور اس میں اول کے 27 سال آپ رات کو آرام کرتے تھے، دن کو جاگتے تھے، لیکن آخری کے 70 سال نہ کبھی رات کو سوئے نہ کبھی دن کو سوئے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیا۔ غور کریں، نہیں سویا۔ آپ کہیں گے 70 سال تک کوئی نہیں سوئے؟ اب یہاں دھیان دینا، گفتگو اب آ رہی، بہنیں بھی موجود، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال نہ سوئے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا۔ 2 چیزیں، ایک عشق اور ایک فکر۔ انسان کو یا تو عشق جگا سکتا ہے یا تو فکر جگا سکتی ہے۔ نہ ہمارے پاس عشق ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے، ہم دونوں سے عاری ہے، اور ہمارے یہ بوجھ زمین پہ بھاری ہے۔ زمین بھی سوچتی ہوگی یہ بوجھ مجھ پر سے کب ہلکا ہوگا، یہ گناہوں کا بوجھ، یہ پاپ کا بوجھ، یہ جو ہم اتنے کلو کے ہیں، یہ پاپ کا بوجھ ہے زمین پر۔ زمین بھی سوچتی ہوگی کہ یہ بوجھ مجھ سے کب ہلکا ہوگا، یہ بوجھ مجھ سے کب ختم ہوگا۔ ہاں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، حرام کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ چونٹیاں، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس کا گلا پکڑ کے دبا دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں، تاکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے، یہ پاپ کی گٹری ختم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس سے مچھر بھی نفرت کرے، جس سے کھٹمل بھی نفرت کریں، جس سے چونٹیاں بھی نفرت کریں، جس سے پرندے بھی نفرت کریں، ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس دن ہم اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، کوئی نفرت نہ کرے، سب محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 70 سال تک کسی کا جاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عشق اور فکر انسان کو جگا سکتے ہیں۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک انسان بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بستر نرم نرم موجود ہے، اے سی چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، سونے کا موڈ بھی ہے، اچانک فکر ہوتی ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ، تھکا ہوا انسان سو سکتا ہے اس فکر میں؟ اس کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بولو اس فکر میں نیند آتی ہے۔ کتنے ایسے باپ اور مائیں یہاں موجود ہیں جو اللہ اکبر دن بھر کی تھکن کے باوجود بھی
بیٹی کے رشتے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی. اب مجھے بتاؤ, جب بیٹی کے مستقبل کی فکر تمہاری تھکن کے باوجود تمہیں رات رات بھر سونے نہیں دیتی, تو اللہ اکبر, جو بندہ آخرت کی فکر کرنے لگے اسے نیند کیسے آئے؟ وہ آخرت ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا. غریب نواز جانتے تھے آخرت میں کیا ہوگا. فکر آخرت اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی. یہ اور بات ہے, ہمیں بیٹی کی فکر سونے نہیں دیتی, ہمیں بیٹے کی فکر سونے نہیں دیتی, اللہ والوں کو آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی. اس لیے کہ آخرت میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں تو تماشا ہوگا. استغفر اللہ, لوگ تو یہ کہتے ہیں وہاں تو تماشا ہوگا. میں نے کہا اللہ اکبر, آخرت میں کیا ہوگا یہ حدیث میں موجود ہے. اللہ کے سچے رسول اب کیوں وہ نہیں سوئے؟ یا تو فکر سونے نہیں دیتی یا تو عشق سونے نہیں دیتا. میں پہلے فکر پر ہی گفتگو کر لوں تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, آخرت کیا ہے؟ آخر کس فکر آخرت نے اللہ والوں کو سونے نہیں دیا؟ تو اللہ اکبر, میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب قیامت کا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہم دھڑلے سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہاں تو تماشا ہوگا. اللہ اکبر, یاد رکھنا دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے جنہیں اللہ دکھائے گا, لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں, اور حضور کی بات پر جو یقین نہیں کرتا میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر, انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, ایک ہاتھ کا فاصلہ. آج سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے پشت کی طرف سے, اس دن سورج چمکے گا چہرے کی طرف سے, اور لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرو, ہمارے سچے رسول فرما رہے ہیں ہمارا کھوپڑی کے اندر بھیجا کھولنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے. بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن تو صرف انہی کا بھیجا نہیں کھولے گا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, باقی سب کا بھیجا کھولے گا. ہے کوئی گارنٹی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جس کو سایہ نہیں ملے گا, اللہ اکبر, ذرا تصور تو کرنا میرے بھائی, مئی کی گرمی میں کس طریقے سے تڑپتے ہو, پتلے پتلے کپڑے پہنتے ہو, اے سی ڈھونڈتے ہو, سایہ ڈھونڈتے ہو, دوپہر میں کوئی گھر کے باہر نہیں نکلتا. میرے بھائیوں, اسی پر بس نہیں, تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان پسینے میں ہوگا, اور پسینہ کتنا ہوگا؟ سچے رسول فرماتے ہیں کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا. کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا, اور وہ پسینے میں بدبو آ رہی ہوگی, اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا, وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ ساتھ ساتھ جائے گا. اب میرے بھائیوں بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر آخرت سونے نہیں دیتی اللہ والوں کو. ہم تو کبھی فکر نہیں کرتے, ہمیں تو فیکٹریوں کی فکر ہے, ہمیں تو بنگلوں کی فکر ہے, ہمیں تو اپنی دنیا کی فکر ہے. میرے بھائی, یہ دنیا میں بہت دنوں تک نہیں رہنا ہے, اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. کتنا رہو گے دنیا میں؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال؟ ارے یہ دنیا میں چند سال رہنا ہے, اس کی اتنی فکر کر رہے ہو جو میدان محشر میں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں تو بیٹھنا بھی ہے, لیٹنا بھی ہے, دادا گیری بھی چلنا ہے, بابا گیری بھی چلنا ہے, سب چلنا ہے یہاں. اس کی اتنی فکر ہے, وہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اگر 50,000 سال اللہ صرف کھڑا کرتا, صرف کھڑا کرتا, تو بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم 50 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے, 5 گھنٹے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے, 50 گھنٹے کھڑے نہیں رہ سکتے. 50,000 سال کس نے کہا؟ مولوی صاحب کی بات ہوتی تو آپ مذاق اڑا کے نکل جاتے, یہ رسول اللہ کا فرمان. 50,000 سال کھڑے رہے.
اور اس کھڑے رہنے میں کیا ہے؟ سورج سر پر ہے، بھیجا ناک سے بہ رہا ہے، بھیجا کان سے بہ رہا ہے، زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک گئی ہے، کوئی کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، بھائی اپنے بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال، حساب ہونا اللہ کی طرف سے، حساب ہونا ہے، کتنا حساب ہونا ہے، غور کریں کتنا حساب ہونا ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی کی اجازت کے بغیر تم نے اس کی لکڑی اٹھا کر دانت میں خلال کیا ہوگا، اللہ اس بغیر پوچھی لکڑی لے کر خلال کرنے کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ اگر تم نے کھڑے کھڑے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا، اس دیوار کو کھرچنے پہ تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی، اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے بغیر سینگ بکری کو، سینگ والی بکری نے جو سینگ ماری تھی، اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری سے پوچھے گا کہ بغیر سینگ والی بکری کو تو نے سینگ کیوں مارا تھا، اور اللہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلائے گا۔ ذرا سوچو، جو لوگوں کے لیے محشر نہیں ہے، جو لوگ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، جب ان کو وہاں بدلہ دیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر ہونی چاہیے ہمیں، اور ہمیں نہیں